السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر۔ آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان کا مقدمہ مقبول جعفر اور بازید خان کے ساتھ۔ آج کے مقدمے میں جو سب سے پہلا مقدمہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آج بلوچستان کے سیکٹری CNW یعنی سیکٹری مواصلات و تعمیرات کیپٹن ریٹائرڈ نور الامین مینگل صاحب کی خدمات پنجاب کے سپرد کی گئی ہیں۔ جناب والا، یہ 2007 سے لے کر 2017 تک غالباً پنجاب میں رہے، شہباز شریف کے بڑے قریبی رہے، DC لاہور رہے، فیصل آباد رہے، ملتان رہے، DG فوڈ تک رہے۔ 2-3 دفعہ ان کے ٹرانسفر بلوچستان ہوئے یا بار کوٹ جایا گیا۔ جب تک شہباز شریف وہاں تھے تو وہ اس کو کسی بھی صورت پنجاب سے نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے۔ جب یہاں پر انٹرم سیٹ اپ آیا تو اس سے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ان کو بلوچستان بھیجا۔ تو اب 2-2.5 سال ہو گئے ہیں۔ آج دوبارہ وفاق سے یہی کہا گیا ہے کہ اس کی خدمات پنجاب کے سپرد کی گئی ہیں۔ اس بارے میں پوچھتے ہیں جناب بازید خان سے۔ بازید صاحب بتائیے گا کہ ایک شخص جو 2007 سے 2017 تک پنجاب میں رہا، وہ ویسے 5 سال کا ہوتا ہے جہاں تک میں نے پڑھا یا میں نے سنا۔ اب یہ 2-2.5 سال بھی اس کو پورے نہیں ہوئے، اب دوبارہ پنجاب کے سپرد اس کی خدمات کی جا رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ جناب، بات سمجھنے کی ہے۔ جدھر مال پانی ہوتا ہے وہاں پہ مداری ہوتا ہے۔ کچھ یہی صورتحال اس صوبے کی ہے۔ میں حیران ہوں کہ جب یہاں پہ جمہوری حکومتیں کمزور رہی ہے تب یہاں پر اس طرح کے لوگوں کا نزول ہوا، جس طرح آپ نے بات کی کہ ان کو نگران حکومت میں ان کے خدمات دیے گئے بلوچستان کو۔ یہاں پہ کیپتانوں نے، جو ریٹائر کیپتان ہے، جو بدقسمتی میں کہوں ان کی یا خوش قسمتی میں کہوں، اگر یہ فوج میں ہوتے تو آج پتہ نہیں کوئی جرنل ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں بڑے بڑے پوسٹوں پہ ہوتے، لیکن انہوں نے شاید قربانی اس وقت دینا مناسب سمجھی آپ کے صوبے کی خدمت کے لیے یا ملک کی خدمت کے لیے، انہوں نے اپنی وردی اتار دی اور یہ یہاں آ گئے۔ یہ 3 کا ایک گروپ ہے جس میں 3 کیپتان ہیں۔ یہ اس صوبے کو لوٹ کر کے مشترکہ طور پر یہ لوٹ رہے ہیں۔ ہم بارہا آپ کے حضور یہ بات رکھ چکے ہیں اور آپ کو بتانے کی ہم نے کوشش کی ہے کہ خدا را ان 3 کرپٹ کیپتانوں کو آپ روک دیں۔ آج ظاہر بات ہے ہمیں بھی وہ نوٹیفیکیشن دیکھنے کو ملا۔ یہ ایک ڈرامہ ہے جس کو ٹوپی ڈرامہ کہتے ہیں۔ یہ ہوگا نہیں، یہ بندہ جائے گا نہیں جب تک ان کا سرکردہ صوبے کی تاریخ کا سب سے مشکوک چیف سیکریٹری بلوچستان، جو کہ موجودہ ان کے کیپتان ہیں، انتظامی طور پر بھی کیپتان ریٹائرڈ فضیل اصغر، جن کے متعلق مارکیٹ میں آپ کو بہت ساری باتیں ملتی ہیں، اگرچہ ثبوت نہیں ہوتے، تب آپ سائبر کرائم اور عدالتی کارروائیوں کی وجہ سے آپ ذرا محتاط رہتے ہیں ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے، لیکن باتیں ہر ایک زبان زد ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوگا کہ یہ آپ نے ریلیونگ دینی ہے صوبے نے، وہ آپ ریلیو نہیں کرو گے۔ جب ریلیو نہیں کرو گے یہ شخص بدستور بیٹھا رہے گا۔ اس کی ریلیونگ کا پروانے پر دستخط عزت مآب اور دوسرے بڑے کیپتان جو ہیں انہوں نے کرنے ہیں، لیکن وہ نہیں کریں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتا رہا ہوں۔ اب یہ بہانہ کریں گے کہ جی میرے تو آرڈر ہو گئے، صوبائی حکومت مجھے چھوڑ نہیں رہی۔ اب فائل چیف سیکریٹری سے وزیر اعلیٰ کو جائے گی۔ اول تو یہ چیف سیکریٹری آفس سے روانہ نہیں ہوگی جب تک یہ کرپٹ چیف سیکریٹری بلوچستان بیٹھے ہیں، جس پر شدید کرپشن کے الزامات ہیں۔ یہ فائل وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ارسال نہیں کریں گے۔ دوسری بات، اگر یہ فائل وزیر اعلیٰ کو جاتی ہے تو صوبائی حکومت سے ریلیو کرنے کے جو نوٹیفیکیشن ہوگا، جس طرح آج ہمیں نوٹیفیکیشن وفاق کی جانب سے دیکھنے کو ملا کہ انہوں نے ان کے خدمات پنجاب حکومت کے سپرد کر دیے، اب وہ اس طرح کا نوٹیفیکیشن کرتے میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، آپ اس کو ریکارڈ پہ لائیں، یہ نوٹیفیکیشن مجھے جب تک موجودہ چیف سیکریٹری بلوچستان ہے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ صحیح، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ ایسا نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ جب وفاق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کہہ رہا ہے کہ اس کو جانا چاہیے، وہاں پر یہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں،
ملک کی ایک نظام ہوتا ہے، حکومت کا ایک نظام ہوتا ہے، ایک طریقہ کار وضع ہے جس کے مطابق اگر کسی کے آرڈر ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے خود بات کی کہ پنجاب سے بلوچستان میں اس کے آرڈر ہوئے، یہ نہیں آئے، صوبائی حکومت اس کو ریلیو نہیں کر رہی تھی جو پنجاب کی تھی، آپ نے شہباز شریف کی بات کی، پھر وہاں پہ کچھ لوگ یا یہ خود عدالت میں گئے جو ان کے فرنٹ مین آپ کہیں، انہوں نے وہاں کیس ڈال دیا، چونکہ جب معاملہ کورٹ میں چلا جاتا ہے پھر آپ کے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ دوسرے صوبوں میں، بلوچستان کی میں بات نہیں کروں، بلوچستان میں تو ہم نے بہت ساری کچھ دیکھا ہے کہ وہ ہوتا ہے معاملہ لیکن پھر بھی آرڈر ہو جاتے ہیں، کورٹ میں لوگ چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے سب اب یہاں سے اس کو فارغ کرنا ہے، صوبائی حکومت نے جو خدمات ہیں وہ واپس کرنے ہیں۔ اس کے لیے پہلا یہ ہے کہ آپ نے اس کو OSD کرنا ہوگا، یعنی آپ نے جو سیکریٹری کی پوسٹ ہے اس کو خالی کرنا پڑے گا۔ دوسرا یہ ہوگا کہ آپ اس کو اجازت دیں گے کہ جی ہمارا اور آپ کا جو سفر تھا، ساتھ تھا، جو آپ نے ٹکٹ ہم نے دیا یا آپ نے ٹکٹ لیا تھا اس کے حد تک وہ ختم ہو گیا ہے، اب آپ دوسری گاڑی میں بیٹھیں، وہ پنجاب کی حکومت کی گاڑی میں بیٹھے، وہ آپ کو لینے آ رہی ہے۔ اب اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ آپ کا یہ موجودہ کرپٹ چیف سیکریٹری جس پر شدید کرپشن کے الزامات ہیں، وہ اس لیے جانے ان کو نہیں دے گا کہ ان کے بہت سارے مفادات ہیں، یہاں پہ ان کے ٹھیکیدار ہیں، وہاں پہ یہاں پر اس کے متعلق بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کون سے کولز مائن، تو کون سے کولز مائن، کون سے چودھری، تو یہ ان کے وہ پارسی کی ایک کہاوت ہے، شاید میں اس کو صحیح نہ دہرا سکوں، کہ تمہارا عجیب و گما ترا ملا، یعنی تم مجھے اجی کہو میں تجھے ملا کہوں۔ یہ کیپٹن، ایک بڑا کیپٹن جو ہے وہ اس کو ملا کہہ رہے ہیں، نور الامین کو کہتے ہیں، وہ دوسرا ان کو اجی کہتے ہیں۔ تو کیپٹن کے درمیان جو مفادات کا رشتہ ہے، زر کا جو رشتہ ہے، وہ بڑا گہرا رشتہ ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو انشاءاللہ ہم ریکارڈ پہ لائیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے، صوبے کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت یہ بے خوف و خطر کر رہے ہیں کیونکہ احتساب کرنے والے بھی ان کے اپنے لوگ ہیں۔ کسی روز اس صوبے کو، میں یہ بات کروں کہ ریکارڈ پہ رہیں، کہ اس صوبے کو جب اس صوبے کی اپنے لوگ احتساب کریں گے تو وہ ان کو انشاءاللہ کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور ان کا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے کہ آپ نے اس صوبے کے ساتھ کیا کیا۔ یہ کپتان جو ہے، بڑا کپتان، جن کے فرنٹ مین بہت سارے لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں، جس میں آپ کا کچھ PDMA میں لوگ ہیں ان کے نام لیے جا رہے ہیں، تو وہ ذرا اس طرح کے لوگ کبھی بھی فارغ نہیں کریں گے۔ آج میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں DGPD میں کوئی فارغ کروا کے دکھائیں، کوئی ایک شخص، میں صوبے میں وزیر اعلیٰ کو میں چیلنج کرتا ہوں وہ فارغ کروا دیں۔ یہی کچھ ہیلتھ میں یہ شخص کر رہے ہیں جناب، کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں جائیں گے آپ۔ بے شک اس کو ریکارڈ آپ کر رہے ہیں، ہم آپ اس پر ایک پروگرام اور کریں گے، جب اس کے کو ریلیو کریں گے تب ہم اس پہ پروگرام اور کریں گے۔ صحیح جناب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریلیو نہیں کریں گے، بات یہ ہے کہ کیوں ریلیو کریں؟ 5 سال دوسرے صوبے میں گزارنے ہیں، یا ابھی اس نے تو اتنا زیادہ عرصہ پنجاب میں گزارا۔ دوسرا یہ ہے کہ جام صاحب کو اس پر اتنا اعتماد ہے، اس کو اتنا وہ کیا ہوا ہے کہ اپنا پرسنل سیکٹری اس کو انہوں نے بنایا، پھر بعد میں جب انہوں نے کہا کہ کنسٹرکشن پر کام کرنا ہے تو اس کو CNW کا سیکٹری بنایا، تو وہ اس سے اتنا مطمئن ہیں، کام وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلوچستان کو ایک ترقی کی ایک نئی منزل دے رہے ہیں، اور یہ سیکٹری پیش ہوتے ہیں، جا کر XCNU کو معطل کرتے ہیں، جرمانہ کرتے ہیں، تو پھر ایسا آفیسر کون چھوڑے؟ دیکھیں، اپنے معطلی کی بات کی، آپ مجھے ریکارڈ نکلوا کے دے کے میں آپ کے اس پروگرام میں آپ کی توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ جو نوٹیفکیشن اس نے معطلی کے اس کو ریکارڈ پہ لائے۔ واٹس ایپ پہ پتہ نہیں کوئی 300 لوگ سسپینڈ کر دیے اس نے، کسی نے جو بلوچستان میں نہیں ہے، تقریباً کوئی انہوں نے اخباری دنیا میں کیے ہیں، وہ سامنے لائے۔ جہاں تک آپ نے جام کی بات کی، جام کے گردن میں پٹ کرنے والے کچھ لوگ تھے جو اب نہیں رہے، یا ان کی وہ پوزیشن نہیں رہی، وہ کوئی اور لوگ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ جام کو اس کے گردن پر تونپ دیا تھا۔ جام صاحب تو میں بہت ناقد ہوں، بہت ساری چیزوں پہ میں اختلاف کرتا ہوں اسے، لیکن جام صاحب اس شخص کے متعلق اب بڑی بری رائے رکھتے ہیں، جبکہ جام صاحب نے اس کو تبدیل کرانے کے لیے ایک طاقتور شخص سے ملاقات کی تھی کہ جی میں
نہیں چاہتا ہوں کہ یہ میرا پرنسپل سیکریٹری رہے، لیکن یہ شخص کے متعلق میں چیف سیکریٹری کو کہتا ہوں وہ نوٹیفیکیشن نہیں کر رہا، تو اس طرح میں نہیں چل سکتا ہوں۔ یہ کوئی نہیں ہے، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ جو کر رہا ہے کہ جی میں آج جاتا ہوں وہاں پر اس نے ایک سین سسپینڈ کی ہے، وہاں پر اس نے ایک سین، یہ کچھ اس طرح کی کوئی ایک بات بھی نہیں ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں اسی کپتان کو، جاتے ہوئے وہ نوٹیفیکیشن وائرل کر دیں، یعنی ہر چیز آپ وائرل کر دیتے ہیں، چھوٹی سی چیز، 4 تصویریں آپ ایک سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں، 4 تصویریں آپ وائرل کر دیتے ہیں، لیکن آپ جب جاتے ہیں نوٹیفیکیشن کے سسپینشن کے، وہ کوئی نہیں ہوتا، نہ کوئی آپ اس کو ریکارڈ پہ لاتے ہیں۔ تو یہ مخصوص نہ یہ جام کے گڈ بک میں اب رہا، شروع میں انہوں نے جس طرح ہمیں بتایا کہ جی بلوچستان میں بڑی چوری ڈکیتی، ان کا جو ہم نے اصل چہرہ نہیں دیکھا تھا، تو تب ہمیں بھی یہی بتایا گیا تھا، لیکن اب جب عوام نے، جام نے، اور ان سب نے پہچان لیا کہ یہ کرپٹ شخص ہیں، اس پر کرپشن کے شدید الزامات ماضی میں بھی تھے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے دوست رہے میاں صاحبان، تو اس وقت اس کو ہاتھ نہیں پڑی، لیکن اب میری اطلاع یہ ہے کہ یہ نیب میں بہت ساری پیشیاں لاہور کر کے آتے ہیں۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ماضی کو دیکھا جائے تو ان کا ماضی بھی اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن آپ یہ بتائیں، یہ بلوچستان آئے ہیں تو ان کے خلاف کیا چارج شیٹ ہے کہ آپ کو اس سے ناخوش دکھائی دے رہے ہیں؟ اس پر بہت سارے ہیں، دیکھیں جس طرح سی ایم ہاؤس کے خرچے کا ہم نے بہت ساری چیزیں ہائی لائٹ کی، جب بطور پرنسپل سیکریٹری چونکہ انہی کے دستخطوں سے سارے کچھ ہوئے تھے، تو اس پر جام کمال نے اس سے کہا تھا جو وزیر اعلیٰ ہیں کہ جی میرے کردار پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، آپ یہ خرچہ کرتے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کی گاڑی کے 2 ٹائر 60 لاکھ روپے میں ڈلوائے تھے بطور پرنسپل سیکریٹری، اور بہت ساری وہاں پہ چیزیں کی تھی جو ہم نے ان کو جھنجھوڑا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، بہت ساری چیزیں ہم ریکارڈ پہ لے کے آئے تھے کہ جی وزیر اللہ اس میں یہ اخراجات ہیں، تو اس میں جام اور ان کے درمیان جو ہے بڑا گیپ پیدا ہوا۔ پھر یہ بطور سیکریٹری CNW انہوں نے بہت کچھ یہاں پہ کیا ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی، اگر ہم قانونی ایک اس کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے ٹرینڈر میں یہ شخص گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو سیکریٹری CNW ہوتا ہے اس کو کم سے کم 2% اس کا جو ریلیز آتا ہے وہ اپنے ایکسین کو دیتا ہے، وہ اس سے پہلے اپنے پیسے حصہ لے کے باقی ریلیز کر دیتا ہے۔ ایک واشم غلزی صاحب تھے جو کہ جن کے بارے میں بڑا اچھا مشہور ہے کہ وہ انہوں نے اس طرح کا نہیں کیا۔ عموماً سیکریٹری کے پاس جب ریلیز آتی ہے، وہ جب اپنے ایکسین کو جاری کرتا ہے، اس سے پہلے وہ اپنا حصہ 2% کے حساب سے، یعنی آپ کا CNW جو ہے آپ کے صوبے میں تقریباً ہر سال 40 سے 42 ارب بلکہ 45 ارب روپے تک کام کراتا ہے۔ جو آپ کا ترقیاتی بجٹ ہے وہ تقریباً اس میں ہوتا ہے، تو اس میں 2% کے حساب سے اگر آپ حساب لگائیں تو یہ بہت موٹی رقم بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا طریقہ واردات، ان کا اور جو ان کے وزیر صاحب ہیں، ان دونوں کا طریقہ واردات مختلف ہیں۔ یہ ٹھیکے لیتے ہیں کوئٹہ میں، بلوچستان میں، جہاں بھی بڑے ٹھیکے آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ اپنے فرنٹ مین آگے کر دیتے ہیں، ان کو ٹھیکے دیتے ہیں، جی ہم نے پوسٹنگ پہ پیسے نہیں لینے۔ اچھا، پوسٹنگ پہ جب آپ پیسے نہیں لیتے، جب آپ ٹھیکہ لیتے ہیں، اگر آپ کو بڑا ٹھیکہ مل جاتا ہے تو آپ کو یا یہاں سے آپ پیسے لیں یا وہاں سے کسی ایسے کمپنی کو آپ نواز دیں جو اس کے برابر نہیں ہو۔ جس طرح ہم اگر بات کرتے ہیں کوئٹہ میں، جو کہ یہ اپنا نواں قلعہ بائی پاس ہے، یہ وزیر صاحب کے جو سالے ہیں ان پر ان سے جوڑا جا رہا ہے کہ جی یہ کروا رہے ہیں۔ کچھ ان کی گاڑیاں وہ کڑی تھی، پھر جب CM نے وزٹ کیا تو اس نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، کسی اور شخص کو یہ آگے کر دیتے ہیں۔ پھر ان کو اگر آپ ٹھیکہ دے دیتے ہیں تو ٹھیکے میں بھی آپ کو بڑے پیسے ہیں، اگر آپ 40 کروڑ 50 کروڑ 1 ارب 2 ارب 3 ارب 4 ارب کے، یعنی مطلب آپ چھوٹے چھوٹے بھی ملائیں نا، تو یہ 40 ارب میں اگر آپ 20 ارب روپے کے ٹھیکے بھی اپنے لوگوں کو دے دیں تو آپ کو جو وہاں سے 2% ملتا ہے، یا پوسٹنگ پہ کسی ایکسین کے آپ کو 2 کروڑ روپے 3 کروڑ روپے، کوئٹہ میں جو میں بات کر رہا ہوں، کوئٹہ کے بڑے ایکسینز کی، اگر آپ کو اس کو ملتا ہے تو میرے خیال میں یہ اچھا طریقہ ان دونوں نے نکالا ہے کہ جی ہمارے لوگوں کو ٹھیکے دیں، باقی خیر ہیں آپ کو ہم آتے ہیں، ہم آپ کو ڈانٹیں گے لوگوں میں، میٹنگ میں، چونکہ جو بندہ ہوتا ہے کرپٹ، اس کی کوئی جب انسان ضمیر بیچ دیتا ہے تو اس کو ڈانٹ ٹپٹ سے کیا ہوتا ہے؟ جب ایک بندہ بے شرم ہو جاتا ہے، وہ ملک کا خزانہ کھانے کی، عوام کا بیت المال کھانے کی کے لیے بیٹھ جاتا ہے، بیت المال اوقات ہے، تو پھر اس کے لیے میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی اگر میں ڈانٹتا ہوں، آپ ڈانٹتے ہیں، یا کوئی ٹویٹ کرتا ہے، کوئی ویڈیو بناتی ہے، تو میرے لیے میں تو ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ اکثر، سب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر لوگ ان میں بے شرم ہیں،
ان کو نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے. کرپشن کے چارجز ان پہ ہوتے ہیں. ابھی ایک نور الامین صاحب نے ایک اس کو جعفر آباد غالباً نصیر آباد لگایا ہے, وہ نیب نے 40 کروڑ روپے کا اس کے خلاف ریفرنس کیا ہے, نور الامین مینگل صاحب کے دستخطوں سے 17 گریڈ کا ہے, اس کو ایک سی این لگایا وہاں پہ. تو یہ آپ مجھے بتائیں, اگر آپ پاک دامن ہیں, میں اور آپ پاک دامن ہیں, دعویٰ ہمارا یہ ہے, کل ہم ایسے لوگوں کی سرپرستی یا پشپنائی کرتے ہیں تو پھر تو بہت ساری سوالات ہمارے کردار پہ اٹھیں گے. لوگ ہمارے متعلق بات کریں گے کہ ہم کیا قول پیل میں تضاد نہیں رکھتے, کیا ہم جو بیان کرتے ہیں, جو کہتے ہیں, کیا وہ ہم کر کے بھی دکھاتے ہیں, یا آتک کے دانت کانے کے اور دکھانے کے اور جیسی ہیں جو کہ نور الامین مینگل اور کیپٹن فضیل اصغر کے ہیں. تو آخر میں جناب یہ بتاتے چلیں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس کا جس طرح اثر و رسوخ ہے, تو ہو سکتا ہے انہوں نے خود اپنا ٹرانسفر وہاں کروایا ہو, یا ہو سکتا ہے کہ ان کا ٹرانسفر ہوا ہو, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے چیف صاحب ہیں تو وہ بھی اس کے پیچھے پنجاب جا رہے ہوں, اب یہاں بلوچستان کے چیف سیکرٹری تو رہ ہی چکے ہیں, یہاں سے ہو سکتا ہے دل بھر گیا ہو, اب پنجاب کے چیف سیکرٹری بننا چاہ رہے ہو. دیکھیں, میں آپ کو یہی گزارش کر رہا ہوں, یہاں پہ یہ لابیز ہیں, جس طرح انہوں نے کرپٹ شخص کو, کمشنر کوئٹہ کو, وہ عثمان پتہ نہیں کیا تھے, ڈاکٹر عثمان, ان کو لگایا تھا, یہ نور الامین تھے. یہ اصل میں ہوتے ہیں حصہ دار, یہ لابیز ہوتی ہے. ڈی ایم جی کے اندر بھی لابی ہے اپنی, یعنی کہ اگر ہم بات کریں جس وقت نواز شریف تھے تو فواد حسن فواد قدسی کا چلتا تھا, آج اعظم خان کا چل رہا ہے. یعنی اس پہ ہم بہت ساری بات کر سکتے ہیں, کوئی اچھا ہے کون برا ہے. اس وقت کیا مجھے نور الامین کو میں چیلنج کرتا ہوں, اگر یہ پاک دامن ہے تو یہ خدمات اپنے اچھے پاکستان ایڈمنسٹریشن سروس کے اچھے آفیسر, چیف سیکرٹری کاظم ناز خان کے جو چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ہے, وہاں پہ یہ کروا دے, میں اس کو مان جاؤں. اگر یہ اتنے اچھے اور پاک دامن ہیں, مجھے نہیں لگتا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی یہ وہاں پہ چلے جائیں گے. اول تو اس کو وہاں پہ میرے خیال میں جس طرح یہاں پہ یہ ایکسپوز ہوا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں, چونکہ پنجاب کے لوگ اپنے صوبے سے محبت کرتے ہیں, ہماری طرح تو نہیں ہے. ہمارا صوبہ تو ایک, میں آپ کو معذرت چاہتا ہوں یہ الفاظ کہتے ہوئے, کہ ہمارا صوبہ ایک بیوہ کے مانند ہے, کہ جس کے ہاں نہ کوئی ولادت ہوئی, اس کا میاں جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے, جو بھی آتا ہے اس کو شادی کا جانسا دے کے اس کے ساتھ 2-3 سال گزار دیتا ہے, پھر وہ بھاگ جاتا ہے, پھر کوئی نوسرباز ٹائپ کا آدمی آ جاتا ہے. جو ہم اس کے وارث ہیں, ہم نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے, ہم اس شخص کے جو 3 سال گزارتا ہے یہاں پہ یا 2 سال گزارتا ہے, اس کے ساتھ ہم جو ساتھ گزارتا ہے ان سے اپنے حصہ لے کے ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. پھر 3 سال کے بعد نیا آ جاتا ہے, پھر ہم انہی کا ساتھ دیتے ہیں. جناب یہ تھا آج کا مقدمہ, ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا, اب ہم فیصلے کا انتظار کریں گے.